او چن دے دو ٹکڑے کرے تے سورج دے آنکھے مڑے او چن دے دو ٹکڑے کرے تے سورج دے آنکھے مڑے جے چاہے سونا پتھرا کولوں او کلمہ پڑھا جاندا پڑھیے مدینے والا آمینہ دا لال او لگیاں نبھا جاندا مدینے والا۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو معجزہ دیا، بلکہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تاکید تمہاری طرف سے اللہ کی برہان آئی، اللہ کی طرف سے سر تاپا معجزہ بن کر آئے، یعنی ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے، جن میں سب سے زیادہ معجزے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو عطا ہوئے، لیکن جب جانے جانا کی باری آئی تو فرمایا کہ معجزے نہیں بلکہ ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا، آپ کا آرام فرمانا، ہر لمحے کو جو ہے وہ معجزہ بنا دیا۔ اس لیے بڑی محبت والی بات کسی نے فرمائی تو کسی نے بڑی محبت والی بات کی، فرمایا کہ معجزے سبھی انبیاء کو دیے ایک ہیں، معجزے سبھی انبیاء کو دیے ایک ہیں، پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، بولیے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا، لیکن جب جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا کہ اے پیارے ہم نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک، اور یقین جانیے وقت کے دامن میں شاید اتنی گنجائش نہ رہے لیکن اتنے عظیم معجزات عطا فرمائے، بات جو ہے وہ کہاں سے شروع کریں۔ سرکار علیہ السلام کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک، یعنی منہ مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک، ناخن اقدس تک سارے کا سارا جسم معجزہ ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز ہے، آپ نے یہ علماء کرام سے سن رکھا ہے، کئی بار سن رکھا ہے کہ ابو جہل آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ابو جہل میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ فرمایا یہ تو بات ہے کہ میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اس سے اگلی بات یہ کہ میرے تمہارے ہاتھ والی چیز بتائی۔ اب اس نے جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا، اس نے کہا لو بھائی اب پتہ چلے گا، اتنا بڑا دعویٰ۔ تو برہان کا ایک دلیل حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے عطا فرمائی۔ جس وقت ابو جہل نے جو ہے وہ کانوں کے قریب کیا تو کنکریوں سے بھی کلمہ طیبہ کی آواز آ رہی تھی، گویا کنکریاں بھی جانتی ہیں کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، پتھر بھی جانتے ہیں۔ تو یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اکرمہ بن ابو جہل، ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، اور حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کسی جو ہے وہ معرکے کے موقع پر، کوئی جنگ کے موقع پر آپ سفر میں تھے، اور جس جگہ پر جان عالم علیہ السلام تشریف فرما تھے یہ ایسا مقام تھا کہ بیچ میں جو ہے وہ ایک دریا پڑتا تھا یا ندی پڑتی تھی۔ اکرمہ بن ابو جہل کو کسی نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے یہاں اپنا خیمہ مبارک لگایا ہوا ہے، سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، لیکن دشمن کا بیٹا آئے تو حضور چادریں بچھاتے ہیں۔ جب اکرمہ آیا تو جان عالم علیہ السلام نے چادر بچھا دی، تو کسی نے سوال بھی کیا سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، فرمایا کہ یہ آیا نہیں ہے، یہ لایا گیا ہے۔ اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، صحابی رسول بنے۔ خیر جو بات عرض کرنے لگا تھا، اکرمہ بن ابو جہل نے، ابو جہل کے بیٹے نے، جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ بھی کمال انداز تھا کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کا نام اقدس ہی ایسا رکھا، محمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، یعنی دشمن بھی بولتے تو اس کی زبان سے تعریف ادا ہو جاتی، اور میں محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد۔
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے محمد اگر آپ سچے نبی ہیں تو مہربانی فرمائیے اور اس ندی کے پار پہاڑی ہے، پہاڑی سے ایک پتھر ٹوٹ کر کے جو ہے وہ دریا کے اندر اس ندی میں سے تیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور یہاں آ کر اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ بولے گی آپ۔ اکرمہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ سچے نبی ہیں، اے محمد یہ سامنے پہاڑی ہے، بیچ میں ندی پڑتی ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اشارہ فرمائیے، بلائیے، جو انداز بھی اختیار فرمائیے، پتھر ٹوٹ کر کے آ جائے، آ کر کلمہ پڑھ لے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب ذرا تصور کی دنیا میں آئیے گا اور پوری توجہ سے سنیے گا، پتھر بے زبان ہے، بولیے پتھر کے اندر زبان نہیں ہے، پتھر کے اندر جان نہیں ہے، پتھر کے اندر روح نہیں ہے۔ اچھا اب پتھر کو حکم دیا جا رہا ہے، پتھر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، پوری توجہ سے سنیے گا۔ میں یہاں سے آپ حضرات میں سے کسی کو کوئی اشارہ کروں، مثال کے طور پر میں پانی کا اشارہ کرتا ہوں تو آپ حضرات سارے زندہ اور جاوید بیٹھے ہیں، آپ سارے میرا اشارہ دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے جیسے میں اشارہ کروں آپ میرے اشارے کو فالو کریں اور مان لیں۔ تو ضروری ہے کہ جس کو آپ نے اشارہ کرنا ہے اس کے اندر زندگی ہونا ضروری ہے، بولیے اس کے اندر کیا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے وہ زندہ ہوگا تو وہ اشارہ سنے گا، دیکھے گا۔ اچھا زندگی صرف کافی نہیں ہے بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عقل اور شعور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک اس کے اندر عقل اور شعور نہیں ہوگا وہ اشارہ نہیں سمجھے گا۔ اچھا عقل اور شعور بھی ہو گیا، زندگی بھی ہو گئی، اب آنکھوں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ ہمارے اشارے کو دیکھے گا تو فالو کرے گا۔ تو جب تک آنکھیں نہیں ہوں گی تو بھی وہ اشارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے اشارے کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ زندگی کا ہونا ضروری، عقل کا ہونا ضروری، اب عقل کے بعد جو ہے وہ آنکھوں کا ہونا بھی ضروری۔ اب یہ ساری باتیں جب ہو گئیں، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، سرکار نے جس طرح اشارہ فرمایا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پہاڑی سے پتھر ٹوٹا، پہاڑی سے پتھر ٹوٹا۔ اچھا اگلی بات ہے ندی کا ہونا، بھائی زندگی بھی ہو گئی، بھئی عقل بھی ہو گیا، آنکھیں بھی ہو گئی، اب پانی ہے تو ظاہر سی بات ہے پانی کے اندر اگر خود آنا ہے تو پھر تیرنا بھی آنا چاہیے، کیونکہ تیرنا نہیں آئے گا تو ڈوب جائے گا۔ اب پتھر جیسی بھاری بھرکم چیز پانی میں آئے گی تو ڈوب جائے گی، لیکن یہاں ہم نے دیکھا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پتھر کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ میں بات بہت دور تک لے جانا چاہتا ہوں، شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ پتھر اپنی جگہ سے ٹوٹا کیونکہ پتھر بے زبان ہے، بے عقل ہے، جو ہے وہ بے جان ہے، بے آنکھ ہے، بے کان ہے، لیکن جب حضور کی نظر پڑ گئی، گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز یہ بتا رہی ہے دنیا والوں سن لو، جس پر ہماری نظر پڑ جاتی ہے ہم کان بھی دے دیتے ہیں، آنکھیں بھی دے دیتے ہیں، عقل بھی دے دیتے ہیں، جان بھی دے دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پتھر ٹوٹا، پتھر ٹوٹا، بات بہت دور تک جائے گی، اب اونچی آواز میں سبحان اللہ فرمائیں گے۔ فرمایا پتھر ٹوٹا، پتھر ٹوٹا، پھر کیا ہوا؟ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم دیکھ رہے تھے وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا، تیرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، پتھر تیرتا ہوا جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ فرمایا جیسے سرکار کی بارگاہ میں آیا، یعنی بالکل سرکار قریب ہوئے، اس پتھر میں سے کلمہ طیبہ کی آواز آئی، اور ادھر جناب والا شاعر بڑی محبت گالی کی تھی، فرمایا کہ او چند دے دو ٹکڑے کرے تے سورج دے آنکھے مڑے، او چند دے دو ٹکڑے کرے تے سورج دے آنکھے مڑے، جے چاہے سونا پتھرا کولوں او کلمہ پڑھا جاندا، پڑھیے مدینے والا آمینہ دا لال، او لگیاں نبھا جاندا مدینے والا۔ سرکار دے صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ فرمانے اسی ویکھیا دور جناب والا پہاڑی تو پتھر ٹوٹیا، پانی دے اندر جناب والا تیردا سرکار دی بارگاہ دے اندر کلمہ سنایا۔ جدو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کلمہ سنا لیا، ادھر جناب والا اکرمہ کہندا ہے سونیا میں ویکھیا تسی پہلی بار اشارہ فرمایا ہے، اے کریم نبی ہن انہاں کر دیو، اپنی زبان نال فرما دیو۔ گویا پتہ یہ چلا
وہ بے زبان ہے، بے عقل ہے، بے عق ہے، بے کن ہے، بے دل ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدو نگاہ نبوت پئی ان اگلی بار سرکار نے اپنی زبان دے نال بول کے فرمایا، بس جس طرح سرکار نے فرمایا واپس چلا جا، وہ پتھر جناب والا تیر دا ہویا پہاڑی تے جا لگیا، گویا پتہ چلا جس بے زبان تے بے عقل تے سرکار دی نظر پڑ جائے، گویا پتہ چلا سرکار اکھاں بھی دیندے نے، کان بھی دیندے نے، دل بھی دیندے نے، زندگی بھی عطا کر دیندے نے۔ جان عالم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، سر تا با قدم، سر سے لے کر پاؤں تک جان عالم علیہ السلام کو معجزہ ہی معجزہ بنایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر کے درمیان تھے، ہماری تعداد، فرمایا کتنی تعداد؟ فرمایا 1500۔ فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا منظر بڑا عجیب ہوا، منظر بڑا عجیب ہوا کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی پانی باقی نہ رہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ سونے مدینے دے تاجدارا مہربانی فرماؤ پانی دے اہتمام فرماؤ۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور انداز تھا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو در حضور پہ جایا جائے۔ حالانکہ صحابہ تو جانتے تھے کہ پانی مانگا جائے تو رب سے مانگا جائے، اور پھر اس سے صحابہ سے بڑے توحید کے قائل کون ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کا یہ انداز تھا جب بھی مشکل پڑی در حضور پہ پہنچے۔ اب سبحان اللہ بولیں کہ میں نے بات بہت ساری آگے لے کر جانی ہے۔ صحابہ در حضور پہ پہنچے، کریم کرم فرمائیں اور پانی کا اہتمام فرمائیں، کانی کا انتظام فرمائیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا صحابہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی آیا ہوں، میرے پاس بھی پانی نہیں ہے، دیکھ تو رہے ہو میرے پاس بھی جو ہے وہ مشق وغیرہ مشکیزہ ہے وہ خالی ہو چکا ہے، چلتے ہیں آگے کو کنواں آ جائے گا، مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ نہیں اتنی بات تو سرکار نے فرمائی کوئی نہ، فرمایا علی جلدی جاؤ، وہ سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی کی اگلی طرف ایک سواری ہے، سواری کے اوپر کالے رنگ کا حبشی غلام ہے۔ صاحب عرض کوئی نہ کی یا رسول اللہ ہمیں پہاڑی بھی نظر آ رہی ہے، پہاڑی کی آگے کیا ہے؟ سونے سامنے تو نظر کوئی نہیں آ رہا۔ سرکار دے صحابہ کا کوئی عقیدہ سی جو زبان مصطفیٰ سے نکلتی ہے وہی بات ہو کر رہتی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا مشکل کشا فرماتے میں نے جو ہے وہ سواری کو ایڑ لگائی، جلدی سے پہنچا پہاڑی کی اگلی طرف، دیکھا سواری ہے، سواری پر کالے رنگ کا حبشی غلام ہے۔ میں نے اسے کہا بھی جلدی کرو میری سرکار بلا رہی ہے۔ اس نے کہا بھی میں کسی سرکار کو نہیں جانتا، میں تو اپنے جو ہے وہ آقا کا مل خرید غلام ہوں، اس نے مجھے خریدا ہے، میں کسی کو نہیں جانتا۔ حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں چل دنیا دے جتنے بادشاہ نے، جتنے بڑے بڑے مالک نے، وہ سارے میری محبوب دی بارگاہ دے اندر، محبوب دی نالین دے اندر بیٹھتے ہیں، تو کس جو ہے وہ آقا کی بات کرتا ہے؟ خیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام کو لے آئے، اس کے ہاتھ کے اندر مشرق مشکیزہ تھا، جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکیزے کے اندر اپنی انگلیاں مبارک رکھی، انگلیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، او کیا انداز تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری تعداد 1500، ہماری تعداد 1500، ہماری تعداد 1500، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی، وضو کے لیے بھی رکھا، سواریوں کو پلایا۔ فرمایا یہ انداز تھا کہ انگلیوں مبارک کے درمیان سے ایک منظر چشم فلک نے وہ دیکھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ قرآن کہتا ہے جب لوگوں نے پانی طلب فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو عصا جو دیا ہے پتھر پر ماریے پانی نکالیے۔ آپ نے پتھر پر عصا مارا، ڈنڈا مارا۔ یہ عجیب منظر ہے کہ بھئی پتھر پر ڈنڈا مارنے سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو جائیں، چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری ہو گیا، لیکن یہاں منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ ہر انگلی کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ کالے رنگ دا حبشی غلام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا کو دیکھ رہا ہے، کبھی پانی کو دیکھتا ہے، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا، اس نے کہا کیا دیوانے کیا دیکھ رہے ہو، دیوانے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرا دل تو کرتا ہے میں اپنے آقا کو جا کر شکایت لگاؤں کہ انہوں نے میرے جو ہے وہ وقت ضائع کیا ہے، میرا اونٹ پکڑا ہے، مجھے پکڑا ہے، میرا مشکیزہ لیا ہے، لیکن کی کراں کہ سامنے والا سونا ہی بڑا ہے۔ اب جانتا نہیں حضور علیہ السلام کو، لیکن تعریف کر کے کہتا ہے کیا کروں، دل کرتا ہے شکایت لگاؤں لیکن کیا کروں یہ سونا ہی بڑا ہے، دل نہیں کرتا شکایت لگانے کو۔ محبوب علیہ السلام کو اپنی تعریف پسند تھی، اور کبھی کبھی تو جناب حسان کو بھی جو ہے وہ ممبر بچھا کے فرمائیں کہ حسان آؤ اور میری جو ہے وہ نعتیں سناؤ۔ جناب مولا مشکل کشا فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، یہ انداز جب اس حبشی غلام کا دیکھا تو سرکار نے فرمایا حبشی غلام آگے آ جا، حبشی غلام آگے آ جا۔ سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا، سرکار کا ہاتھ جب اٹھا ہوگا، سرکار کا ہاتھ جب اٹھا ہوگا، سرکار کے گورے چٹے ہاتھ جب اٹھے، مشکوس جو ہے وہ حبشی غلام کے چہرے پر لگایا، حبشی غلام کا چہرہ جو بالکل کالا تھا اب چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔
تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے اے سونیا جے چہرہ چمکا دیتا ہے مہربانی فرماؤ پھر دل بھی چمکا دیو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا جناب والا کلمہ پڑھدا جا رہے تے کہندا جا رہے مدینے والا آمینہ دا لال او لگیاں نبھا جان دا مدینے والا آمینہ دا لال اور سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال ہاتھاں دے وچ برکتاں کمال سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال ہاتھاں دے وچ برکتاں کمال جے چاہے سونا انگلاں وچوں اے چشمے چلا جان دا مدینے والا۔ وہ کالے رنگ دا حبشی غلام جناب والا اپنے قبیلے والیاں کول اپنے قافلے والاں کول قریب پہنچا جدو قریب پہنچا کسے جناب والا تیر کھچ لیا کسے جناب والا نیزہ کھچ لیا کسے جناب والا تلوار کھچ لئی کہندا یار سواری بھی ساڈی ہے مشکیزہ بھی ساڈا ہے لیکن غلام کوئی ہو رہے جدو قریب پہنچا انہیں جناب والا دوروں آواز لائی فرمایا قبیلے والے ہو مینوں کچھ نہ کہنا میں تہاڈا ہی غلام ہاں۔ جدو قریب ہویا تے سارے قافلے والے حیران اور سارے جناب والا قبیلے والے حیران تے پوچھ دینے وہ جدو گیا سی تیرا جناب والا کالا رنگ سی بالکل حبشی رنگ لیکن کی ہویا ہے تے وہ جناب والا سرکار دا تذکرہ کر کے کہندا ایک ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن اور نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن اور نیچی نظریں کل کی خبریں۔ بتا تو صحیح تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ فرمایا ایسا منظر تھا کسی نے مجھے پکڑ کر ان کی بارگاہ میں پہنچا فرمایا اتنے کمال تھے اتنے کریم تھے فرمایا جو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اٹھتا تھا الگ ہی انداز تھا۔ جب سرکار کے تھوڑی دیر کے تذکرے کیے نا تو اس قبیلے کا جو مالک ہے جو اس کا آقا تھا اس نے کہا چھوڑ یار پانی بعد میں پئیں گے سانو بھی سرکار کی بارگاہ میں لے چل اور پورا قبیلہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ بات کو آگے لے کر چلے ہیں مکہ کی سرزمین ہے مکہ کی سرزمین کے اندر کچھ جو ہے وہ لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں جو نبی ہوتا ہے اس کی سرداری صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ اس کی سرداری آسمان پر بھی ہوتی ہے اس کی بادشاہت آسمان پر بھی ہوتی ہے مہربانی فرمائیے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آسمان کے چاند کو اشارہ فرمائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی مرضی آپ جو کہنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو اس بات کی طرف اشارہ ضرور کر لوں کہ یہ چاند مجھے بچپن سے جانتا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں آج آپ سبحان اللہ آہستہ بول رہے ہیں سارا یاد میرے اوپر آپ نے رکھا ہوا کہ میں ہی سارا بولی جاؤں اگر ایسا کہتے تو ایسا کر لیتے لیکن آپ بولیں گے تو آپ کو بھی ثواب ہوگا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ حضرت عباس فرمایا کرتے تھے فرمایا مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب آپ پنگھوڑے کے اندر آپ جھولے کے اندر لیٹ کر کے آسمان کے چاند کو اشارہ فرماتے تھے فرمایا جدھر جدھر انگلی مبارک جاتی تھی چاند بھی ادھر چلا جاتا تھا۔ میرے کریم فرماتے ہیں عباس تم تو وہ دیکھتے تھے نا جو میری انگلی مبارک سے ہوتا تھا فرمایا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا مجھے رونے نہیں دیتا تھا بلکہ چاند کے آتے ہوئے چاند کے جاتے ہوئے میں چاند کی تسبیح بھی سنا کرتا تھا۔ آؤ دوستان زی قدر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جناب والا کریم نبی نو اونا جناب والا مکے والے نے کیا کہ اے محمد اگر تسی اللہ دے سچے نبی پھر جڑا سچا نبی ہوندا ہے اودی جناب والا حکومت دنیا ہی تے نہیں بلکہ آسماناں تے زمیناں آسماناں تے بیک وقت اللہ دے نبی دی حکومت ہوندی ہے۔ آؤ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھایا ید اللہ والا جدو ہاتھ اٹھیا تے چن کول کسے پوچھیا فرمایا کسے پوچھیا عید دے چن کولوں تے کسے پوچھیا عید دے چن کولوں تے کسے تینوں بھی عید کرائی ہے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایو جہی رات بھی آئی ہے اور او ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل اٹھائی ہے منہ نال تے راز اشارے دے او میں ٹوٹ کے عید
عید منائی ہے. چاند سے کسی نے پوچھا بھائی سارے لوگ تو تمہیں دیکھ کے عید کرتے ہیں, تو نے بھی کبھی عید کی ہے؟ تو چاند کہتے ہیں ہاں نا میری عید بھی ہوئی تھی. اور میں وہ عرب کی دھرتی تھی, عرب کے شہنشاہ نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک اٹھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا ہوا, جو فرماتے انگلی مبارک موجہ, کبھی تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں, کبھی یہ انگلی اٹھے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, اور کبھی یہ انگلی اٹھے تو جو ہے وہ ڈوبا سورج جو ہے وہ واپس آ جائے. اور کسی جناب والا بڑی محبت والی گل کی تھی, فرمایا او چند 2 ٹکڑے کرے تے سورج دے آنکھیں مڑے, او چند 2 ٹکڑے کرے تے سورج دے آنکھیں مڑے, جے چاہے سونا پتھرا کھولو او کل میں پڑھا جان دا. بولیے مدینے والا. کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ دا شہر, مسجد نبوی, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک جمعہ خطبہ میں دے رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. ایک وہ منظر کیسا ہوگا جب سامعین حضور کے صحابہ ہوں گے, یہ وہ باکمال ہستیاں ہوں گی جن کے چہرے آسمان کو اٹھے تو قرآن کی آیات آئیں. ممبر مصطفیٰ مدینہ دا شہر جمعہ دا دن جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے درمیان میں سے ایک شخص اٹھا. مدینہ کے اندر اس وقت شدید قحط تھا, بارشیں کوئی نہیں تھی, سبزہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے اونٹ بکریاں جانور مر چلے تھے. وہ شخص کھڑا ہوا, سونے مہربانی فرماؤ, کرم نوازی فرماؤ اور دعا فرماؤ, اللہ بارش نازل فرمائے. اتنی آہستہ آواز میں بات بنے گی نہیں ویسے. فرماتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شخص کھڑا ہوا, کریم کرم فرمائیں, ہاتھ مبارک اٹھائیں, اللہ بارش کا نزول فرمائے. اب تو اونٹ بکریاں مر چلی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا سرکار نے وہیں ممبر اقدس پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیے. ایک ہاتھ وہ ہے آپ اور میں اٹھاتے ہیں, یہاں سے آگے 7 آسمانوں کے آگے ایک مقام ہے جسے مقام اجابت کہتے ہیں. میرے امام بول اٹھے, فرمایا مقام اجابت ایسا مقام ہے جب دعا اٹھتی ہے تو مقام اجابت پر چیک کی جاتی ہے. فرمایا چیک کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا جس دعا کے اندر درود ہوتا ہے, جس دعا کے اندر درود ہوتا ہے اٹھا لی جاتی ہے, اور جس دعا کے اندر درود نہ ہو وہ دعا اسفل السافلین کے اندر نیچے پھینک دی جاتی ہے. اب خود بتائیے کہ جس دعا میں درود ہو وہ بڑھ جاتی ہے, جب درود والے نے خود دعا درود والے نے خود کی ہوگی. آؤ دوستان جی کہ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے نے, آپ فرماندے نے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. جنی دیر میں لائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان مبارک جو اتنی دیر کوئی نہ ہوئی, بلکہ صحابہ فرمانے اسی وے کیا سرکار نے اپنے دونوں ہتھاں نو فضا دے اندر بلند فرمایا. بس جس طرح فضا دے اندر بلند فرمایا, فرمایا آسمان بالکل شیشے دی طرح صاف, اسی وے کیا بالکل شیشے دی طرح صاف, لیکن جس طرح سرکار دے ہاتھ مبارک اٹھان دی دیر ہوئی, فرمایا بالکل بادل بھی آئے, ہوا بھی چلی, حتیٰ کہ ہاتھ تھلے کرن تو پہلے بارش آ گئی. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بولیے بڑی زور سے جب دعائے محمد. فرمایا مقام اجابت و مقام جتھے دعا چک کی دی جاندی ہے, جس دعا دے اندر سرکار دی بارگاہ وچ پڑھیا درود ہوے بڑھ جاندی ہے, ورنہ تلے سٹ دتی جاندی ہے. لیکن آؤ جدو میرے محبوب دی دعا اٹھی ہوئے گی, صحابہ فرماندے نے جمعے دا دن گزرا, ہفتے دا دن گزرا, اتوار دا دن گزرا, پیر دا دن گزرا, منگل دا دن گزرا, بدھ دا دن گزرا, جمعرات بھی چلی, جمعہ بھی آ گیا, اور میں اگلا ہفتہ آیا, اسی ویکھیا اوہی ممبر مصطفیٰ مدینے دا شہر مسجد نبوی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اوہی صحابی کھڑا ہویا. سونے ہن تے مکان بھی گرن والے ہو گئے, ہن تے جناب والا رستے بھی ختم ہو گئے, ہن تے بارش دی وجہ تو جانور بھی مرن لگے, مہربانی فرماؤ دعا کریو اللہ بارش ختم فرمائے.
میں کہندا بارش ختم کیوں ہوئے؟ فرمایا جس طرح بارش نہیں ہوئی سی آئی سرکار دی وجہ تو سی۔ صحابہ فرماندے میرے کریم نے ممبر تے بیٹھے بیٹھے پھر اپنی انگلی مبارک نو ہوایا اور اٹھا کے کہندے اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ساڈے تے نہ برسے ادھر ادھر برستی رہے۔ بس سرکار دی دعا ہوئی ہے جمعے تو بعد باہر نکلے مدینہ طیبہ دے اندر بارش مک گئی، سائیڈاں تے بارش اجے بھی آ رہی ہے۔ یہ کریم ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوں دو عالم وہ خریدار آئے۔ بات ختم کریں ممبر مصطفیٰ مسجد نبوی بلکہ محراب مصطفیٰ مسجد نبوی، سرکار کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک میرے کریم نے ہاتھ مبارک اٹھایا، اونچا بولیے سبحان اللہ، میرے کریم نے ہاتھ مبارک اٹھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حالت نماز میں بھی دیکھتے رہتے تھے۔ اقبال بول اٹھے، فرمایا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ فرمایا تمہارا کام کیا تھا، ہمیں کیا کام تھا رکوع میں، مجھے کیا طلب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا تھا نماز میں۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے حالت نماز میں دیکھا سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا۔ بھائی نمازی صحابہ کیا کرتے رہتے ہو؟ حالانکہ نماز کی حالت میں حالت قیام کے اندر تو چہرہ اپنا جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر، نگاہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، بالکل چہرہ سٹیٹ ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے مسئلہ ہے، جب تک مدینے کا چاند مدینے میں تھا ہم اسی کو دیکھا کرتے تھے کیونکہ ہماری نمازیں ہوتی وہاں تھیں۔ نماز ختم ہوئی، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی میں نے ایک عمل دیکھا ہے کہ آپ نے نماز کی حالت میں پہلا اپنا قدم بڑھایا ہے، پھر قدم بڑھا کے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا ہے، مہربانی فرمائیے اس ذرا راز سے پردہ اٹھا دیجئے۔ میرے کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ انی اریت الجنہ، میں نماز پڑھ دیں اللہ دی جنت نو ویکھیا ہے۔ جنت کہاں پہ؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے اندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرمایا 7 آسمانہ بعد سدرۃ المنتہا، تے سدرۃ المنتہا دے نال ہی جنت، یہاں سے لے کر پہلا آسمان 500 سال فاصلہ، پہلے آسمان سے دوسرا 500 سال فاصلہ، 7 آسمان بنے، 7 آسمانہ دا فاصلہ 3500 سال، تے پہلے آسمان تو تھلے تک بنا 4000 سال۔ سرکار فرماتے ہیں میں 4000 سال دا فاصلہ انج ویکھیا جو جنت نو ویکھیا، تے جنت دے اندر کھجوراں دے گچھے نو لٹکدا ویکھیا۔ جدو انہاں ویکھیا میں کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں کھجوراں نو ویکھ کے تے میں کھجور نو جناب والا پٹ کے زمین تے رکھن دا ارادہ کیتا، جی اگر میں رکھ دیندا قیامت تک تسی کھاندے رہندے۔ جنت کی نعمتوں کا ایک کمال ہو کہ ان کا زوال نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، قیامت تک ختم نہ ہوتی، لیکن فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب اگر سبحان اللہ بولے تو بریلی کی بارگاہ میں چلے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرمانے نے فرمایا تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں نماز دی حالت دے اندر اللہ دی جنت نو ویکھے آئے۔ اچھا صرف سمجھانے کے لیے بات یہاں پر ختم کرنے لگے، یہ میں نے ہاتھ بلند کیا ہے، زیادہ سے زیادہ میرا ہاتھ 2 فٹ جائے گا، چلیں جی 2.5 فٹ لگا لیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہاتھ زیادہ جا رہا ہے یا میری نظر زیادہ جا رہی ہے؟ نظر میری چھت تک جا رہی ہے، باہر دیکھے تو سامنے جا رہی ہے، باہر یہاں سے نکلے تو ہو سکتا ہے گلی کی آخر میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دینے کے لیے آدھا کلومیٹر آپ کی نظر یا 1 کلومیٹر، چلیں جی بہت زیادہ کر لیں 10 کلومیٹر تک کسی کی نظر سفر کر سکتی ہے۔ نظر سفر کرتی ہے 10 کلومیٹر تک، ہاتھ اوپر جاتا ہے جو ہے وہ 3 فٹ 2.5 فٹ 3 فٹ، چلو زیادہ کر لیں کسی کا 5 فٹ چلا جائے گا۔ بھائی نظر جاتی ہے 10 کلومیٹر، نظر جاتی ہے 10 کلومیٹر، ہاتھ جاتا ہے 5 فٹ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے ناز کو دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں جب میں نے نظر اٹھائی تو 4000 سال کا فاصلہ طے کر رب کی جنت پر پہنچی۔ ہماری نظر اٹھی تو 10 کلومیٹر تک جاتی کوئی نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے اگر کوئی یہ کہہ دے بھائی دوربین سے بھی نظر آ جائے، فرمایا ہماری نظر اٹھی تو 10 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر یا آسمان تک پہنچ گئی۔ فرمایا میں نے 4000 سال کا فاصلہ طے کر کے رب کی جنت کو دیکھا تو پتہ چلا آنکھ زیادہ جاتی ہے، لیکن اب دیکھیے جو آپ کا میرا ہاتھ میں اگر یہاں سے بلند کروں گا، مزید بلند کروں، آپ سارے کہیں گے بس قاری صاحب اتنی بات ہو گئی، بھائی انہیں جو گئی ہیں اس تو آگے نہیں ہو سکتا، لیکن آئیے دیکھیے ادائے مصطفیٰ
مصطفیٰ دیکھیے، کمال مصطفیٰ دیکھیے، ذکر مصطفیٰ دیکھیے. سرکار کا ہاتھ اٹھا، جہاں نظر 4000 سال کا فاصلہ طے کر کے پہنچی، سرکار فرماتے میں نے اپنے ہاتھ سے جنت کے انگوروں کے گچھے کو پکڑا. بتائیے جن کے ہاتھ کا عالم یہ ہے اس کی نظروں کا عالم کیا ہوگا. اور یہ معراج کی رات طے ہوا. سرکار فرماتے ہیں جب کعبہ قوسین کے ادنا کا مقام تھا، اس وقت میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. کسی نے کیا خوب کہا تھا، فرمایا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور موسیٰ کو کلیم اللہ کی دولت بخشی، لیکن میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. جن کا نظروں کا کمال یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جلووں کے اندر پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے.